امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے موت زندگی کو پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ جانچ لے کون اچھے عمل والا ہے۔ احسن عملا، یہاں احسن عملا فرمایا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ کون زیادہ عمل والا ہے نہیں، کون اچھے عمل والا ہے۔ اچھا عمل کون کر کے آتا ہے؟ تو اللہ کے ہاں اچھا عمل، حسین عمل، احسن عمل پسند ہے۔ اس لیے نماز ہے تو اس کو بھی احسن طریقے سے پورا کرنا ہے، تبلیغ ہے تو اس کو بھی احسن طریقے سے کرنا ہے، دنیا کا کام بھی آسان طریقے سے، دین کا کام بھی آسان طریقے سے کرنا ہے۔ تو احسن عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس آیت کے شروع میں فرمایا خلق الموت، موت کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا حیات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ موت پہلے ذکر کی ہے، حیات بعد میں ذکر کی ہے، کیونکہ اصل ہر چیز میں ناپید ہونا ہے، عدم ہے، نیست ہونا ہے۔ اللہ نے عدم سے وجود بخشا ہے، اس کائنات کو نیست سے ہست کیا ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ بنا دیا، اور کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پھر بھی ہوگی۔ اصل اللہ کی ذات ہے، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت تو انسان زندہ ہونے سے پہلے بے جان، اور زندہ ہونے کے بعد پھر اس کو موت آئے گی، اور مرنے کے بعد اللہ پھر اس کو اٹھائے گا، پھر جنت یا دوزخ، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے مستقل۔ اب جب موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور موت کا ذکر کیا ہے تو موت ہر انسان کو آ کے رہے گی۔ جو آدمی جتنی بھی تدبیریں کر لے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے اطباء نے موت کا دارو بنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں۔ بادشاہ بھی مر جاتا ہے، طبیب بھی مر جاتا ہے، مالدار بھی مرتا ہے، ہر ایک مرتا ہے۔ اگر موت کی دوا تلاش کر لیتے تو کوئی مرتا نہ، بادشاہ تو کوئی نہ مرتا، طبیب بھی نہ مرتا۔ تو موت کا علاج آج تک کسی نے تیار نہیں کیا۔ بڑی بڑی دوائیاں بنائی ہیں، بڑے بڑے علاج تجویز کیے ہیں، تیار کیے ہیں، لیکن موت کی دوا کسی کے پاس نہیں۔ جیسے موت ہے ایسے بڑھاپا، آدمی نہیں چاہتا بوڑھا ہو جائے، لیکن بڑھاپا آتا ہے، اس کی دوا بھی کوئی تیار نہیں کر سکا۔ بہرحال تو اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھا دیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا میری قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بھلا، اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے، پکی بات ہے، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تو سوال اس لیے کیا ہے تاکہ دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے سوال کیا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے لو، فسرہن الیک، اپنی طرف ان کو ہلا لو، جب آپ بلائیں تو آپ کے پاس آ جائیں، جب چھوڑیں تو چلے جائیں، ایسے ان کو فسرہن الیک، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزعا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، 4 پرندے لیے، مرغ، مور، کبوتر، کوا، چاروں کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا گوشت ملا لیا، پھر وہ ملا ہوا گوشت مختلف پہاڑوں پہ رکھا، پھر ایک ایک کو پکارا تو سر اٹھا، دھڑ لگا، پر لگے، پنجے لگے، پرندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا میں ایسے مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب ہے ہر چیز کو، وہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو وہ اچھا علماء فرماتے ہیں یہ پرندے اڑ کے بھی آ سکتے تھے، دوڑ کے اس لیے آئے تاکہ شبہ نہ ہو جائے وہی پرندہ ہے کوئی اور پرندہ ہے۔ تو آج جیسے پرندوں کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور ان کو مرنے کے بعد جلانے والا بھی اللہ ہے، مرنے کے بعد جلانے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا اس بستی پر کوئی سماوی آفت نازل ہوئی جس کی وجہ سے چھتیں پہلے گر گئی، اوپر سے دیواریں گری۔ تو سوچنے لگے یہ تو سارے مر گئے ہیں، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، مرنے کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو موت کی حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے شیرے کو دیکھو، وہ سڑا نہیں ہے۔ منظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو، ہم لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنائیں گے۔ منظر الی العظام کیف ننشزها، اس کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم اس کو کیسے مرتب کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا کہ 100 سال گزرے ہیں، کھانا جو ساتھ لیا تھا وہ جو کا توں ہے، 100 سال کے بعد بھی کھانا اسی طرح خراب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں۔ کھانا جو کا توں ہے، شیرہ سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، لیکن گدھا مر کے مٹی ہو گیا، ہڈیاں اس کی چمک رہی ہیں، اس کو اللہ نے زندہ کیا۔ تو اللہ نے دکھا دیا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو جس اللہ نے موت بنائی ہے اور جس اللہ نے حیات کو پیدا کیا ہے، تو آج بھی اس کو وہی اختیار و قدرت حاصل ہے۔ آدمی اپنی حفاظت کے جتنے بھی انتظامات کر لے، موت سے بچ نہیں سکتا، موت آ کرے۔ لیکن عقل مند سمجھدار کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار انسان کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا تابع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا، اللہ کا مطیع بن گیا، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کی۔ یہ ہے سمجھدار، یہ سمجھدار ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ اب تو موتیں بہت سستی ہو گئی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آدمی بوڑھا ہوتا تھا اور پھر بڑھاپے میں اور کمزور ہوتا، پھر لاٹھی کے سہارے چلتا، اور پھر جو ہے چارپائی پہ بیٹھ جاتا،
اور پھر جا کے موت آتی تھی۔ اب تو گھر سے نکلا ہے، پتہ نہیں گھر میں لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا۔ کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اپنے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں کو، کتنے لوگ مر کے ہمارے سامنے جا رہے ہیں، ہمارے سے چھوٹے ہمارے سے بڑے جا رہے ہیں، لیکن پھر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے نہیں یہ تو مر گیا، لیکن میں تو ابھی نہیں مروں گا، میری تو لمبی زندگی ہے، او کبھی بڑھاپا آئے گا اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں، موت تو سر پہ کھڑی ہے، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، کہتے بندے تیرے پاس موت کا پیغام آیا تھا، تو نے تیاری نہیں کی؟ کہ نہیں میرے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا۔ کہ آیا تھا؟ اچھا یہ بتا تمہیں کہیں درد ہوا تھا؟ کہ ہوا تھا۔ کہیں چوٹ لگی تھی؟ کہ لگی تھی۔ کہ یہ موت کا پیغام تو تھا، یہ موت کا پیغام تھا۔ اب موت کا وقت آ گیا، اب مہلت نہیں، اور یہ موت سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو کتنے لوگ دھوکے میں رہے، کتنے لوگ دھوکے میں رہے۔ خلیفہ ہارون رشید، اس کے پاس اس کے زمانے میں ایک بہلول، ایک اللہ والا شخص تھا، بہلول، دانا، عقل مند بہلول۔ تو ہارون رشید خلیفہ جو ہے علماء دوست انسان تھا، علماء سے محبت کرتا تھا، اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، تو ان سے بھی محبت تھی، تو ان سے مذاق وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ نے ایک لاٹھی دی، بہلول یہ لاٹھی لے جاؤ، یہ اس کو دے دو جو تیرے سے زیادہ بے وقوف ہو۔ دانا، بہلول تو دانا تھا، اس نے لاٹھی لے کے رکھ لی۔ کچھ عرصہ گزرا تو خلیفہ بیمار ہو گئے، لوگ پوچھنے کے لیے آنے لگے، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بس آپ یہ ایسا مرض ہے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو بہلول دانا بھی لاٹھی لے کے پہنچ گئے، خلیفہ کیا حال ہے؟ کہا 2 دن کا مہمان ہوں، 2 دن کا مہمان ہوں۔ تو بہلول نے پوچھا خلیفہ آپ نے یہاں پر بڑے بڑے باغات لگائے ہیں، ان کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں بنی، فصیلیں بنائی ہیں، اور بڑے بڑے محلات تعمیر کیے ہیں، آخرت میں کوئی باغ لگایا؟ کوئی وہاں محل تعمیر کیا ہے؟ خلیفہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بہلول نے اپنی بات دہرائی کہ دنیا میں آپ نے بڑے باغات لگائے ہیں، ان کے گرد فصیلیں بنائی ہیں اور محلات تعمیر کیے ہیں، آخرت میں کوئی باغ کوئی محل؟ خلیفہ خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر بہلول نے کہا، اپنی بات دہرائی، تو تیسری مرتبہ خلیفہ نے آہستہ سی آواز میں کہا کہ نہیں، آخرت میں تو کوئی باغ نہیں لگایا، آخرت میں کوئی محل تعمیر نہیں کیا۔ بہلول نے کہا خلیفہ یہ لاٹھی آپ نے مجھے دی تھی، یہ آپ رکھ لیں، اس کے مستحق آپ ہیں۔ جہاں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا وہاں تو سارے انتظامات کیے، باغات بھی محلات بھی، اور جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کوئی محل نہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ ایک بادشاہ جب مرنے لگا، ماں پوچھنے کے لیے آئے، بیٹا کیا حال ہے؟ کہ اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی، میرے ہاتھ سے آخرت بھی گئی، میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی، میرے ہاتھ سے آخرت بھی گئی۔ دنیا اس لیے گئی کہ ساری زندگی میں نے دنیا کمائی ہے، اور دنیا کو جمع کر کے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ سے دنیا گئی۔ اور میرے ہاتھ سے آخرت بھی گئی، آخرت اس لیے گئی کہ آخرت کی میں نے تیاری نہیں کی۔
دنیا میں ہی لگا رہا، تو آخرت کی تیاری نہیں کی، اس لیے آخرت بھی میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی، میرے ہاتھ سے آخرت بھی گئی۔ پھر لوگوں کو نصیحت کرنے لگا، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، میں دنیا سے ناکام جا رہا ہوں۔ لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، میں دنیا سے ناکام جا رہا ہوں۔ میں نے دنیا اس لیے جمع کی تھی کہ مزے اڑاؤں، میں مزے نہیں اڑا سکا۔ میں نے حکومت بھی اسی لیے حاصل کی تھی کہ میں مزے کی زندگی گزاروں، لیکن نہیں گزار سکا۔ یہ کہتا مر گیا۔ یہ چیزیں روزانہ اپنے کندھوں پہ جنازوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر کے بس پھر بھول جاتے ہیں۔ کیسی محبت کرتا تھا باپ بیٹوں سے اور بیٹے باپ سے، جب مر جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں مٹی ڈالنے کے ساتھ۔ تو جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو ابھی دفن کرنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی آہٹ، ان کے قدموں کی آواز میت سن رہی ہوتی ہے کہ حساب کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ من ربک ما دینک، تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کیا، یہ سوالات اس سے ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، آدمی دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ادا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، بڑی سخت نیند آئی ہوئی ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں، سونے کی تیاری میں ہے، کوئی دوست آ گیا، اب دل میں کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی آنے کا وقت ہے، اب میں تو بڑا تھکا ہوا تھا، سونے لگا تھا، لیکن جب آتا ہے کہتے ہیں آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی، یہاں تشریف رکھیں، یہاں بیٹھیں۔ دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو دل کو چیرا جائے گا۔ جو دل میں یقین بھر کے لے گیا ہے تو وہ بولے گا۔ وہ جس کا یقین مال پر ہے، سونے چاندی پر ہے، عہدے منصب پر ہے، چیزوں پر ہے، شکل و نقشوں پر ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ نے پالا ہے، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ تو سچ کا جہان ہے، جو دل میں ہوگا وہی نکلے گا، جتنے بھی رٹ کے چلا جائے نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ پاک نے پوچھا اسرائیل تجھے میں لوگوں کی جان قبض کرنے پہ لگایا ہے، کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے؟ کہ باری تعالیٰ 2 دفعہ ترس آیا۔ ایک دفعہ مجھے ترس آیا کہ ایک پانی کا جہاز وہ ٹکرایا اور اس کے تختے الگ الگ ہو گئے، ایک تختے پر ایک عورت بہتی ہوئی جا رہی تھی، اس کی گود میں نوزائیدہ بچہ تھا، اور وہ بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں تختے کے اوپر ہے، اور موت زندگی کی کشمکش میں ہے، ادھر کو لڑکی تو ڈوب جائے گی، ادھر لڑکی گئی تو ڈوب جائے گی۔ تو اللہ تیرا حکم آیا کہ اس عورت کی جان قبض کر لو۔ مجھے اس بچے پہ ترس آیا، اس بچے کا ظاہری سہارا اس کی ماں ہے۔ اے اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی اس کی ماں کی جان قبض نہ کرتا، لیکن تیرا حکم تھا، میں نے قبض کر لی، اس کی جان قبض کر لی۔ اس بچے پہ مجھے ترس آیا، اس کا کیا بنے گا۔ دوبارہ مجھے ترس آیا، شداد نے جنت بنائی، بڑے سونے چاندی ہیرے جواہرات اس پہ لگائے اور خرچ کیے، اور بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑھیا سے بڑھیا۔ جب جنت بن کے تیار ہو گئی، کئی 100 سالوں میں تیار ہوئی، لمبی عمریں پہلے ہوتی تھیں، شداد اس جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ جب جنت کے دروازے کے پاس آیا، ابھی داخل نہیں ہونے پایا تھا کہ موت آ گئی، اللہ نے حکم دیا اس کی جان قبض کر لے۔ اس پہ مجھے ترس آیا کہ اتنی محنت سے جنت بنائی ہے، دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ پاک کا حکم تجھے دونوں دفعہ ایک ہی شخص پہ ترس آیا۔ یہ وہی بچہ تھا شداد جس کو میں نے وہاں بچایا تھا تختے پر، اور میرے مقابلے میں جنت بنا ڈالی۔
اللہ اللہ ہے، اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ایک نعمت خراب ہو جائے، اس کے علاج میں آدمی کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ نعمت اگر چلی جائے، ضائع ہو جائے، ایسی نعمت کوئی دے نہیں سکتا۔ اس اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا حق تو یہ تھا ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو موت کا خالق اللہ ہے، موت کا خالق اللہ ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی۔ جب آدمی حالت نزع میں ہوتا ہے، جان نکلنا شروع ہوتی ہے، انگوٹھے سے جان نکلتی ہے، انگوٹھے سے نکل کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ میں روح اٹکتی ہے۔ تو جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، تو اگر نیک آدمی ہے تو اس کی روح کو دبا دبا کے اکرام سے نکالتے ہیں۔ اگر بدکار آدمی ہے تو ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ زور سے ہتھوڑا اس کے جوڑ پہ مارتے ہیں، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھر اگلے جوڑ میں روح اٹکتی ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے اس کی روح نکلتی ہے۔ پھر جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے، ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتا ہے پرانا سا، تو اس میں لپیٹ کے اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں فرشتے ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہو اس بدبخت کی روح کو لے کر؟ تو پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہیں سے اس کی روح کو نیچے پٹخ دیا جاتا ہے، میت میں آ کر ڈل جاتی ہے۔ تو پھر اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سارے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے۔ تو پھر حکم ہوتا ہے دوزخ کی طرف سے اس کے لیے بچھونا لا کے بچھا دیں، دوزخ کا بچھونا بچھا دیں، دوزخ کی طرف سے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ جو نیک آدمی ہے اس کی روح نکالنے کے لیے خوبصورت شکل کے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، اور اس کی روح کو دبا دبا کے نکالتے ہیں، اور پھر رومال میں لپیٹ کے اس کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں فرشتے ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اس نیک بخت کو لے کے، کہ اس نیک بخت کو روح کو لے کے ہم آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو کچھ پہلے آسمان کے فرشتے اس کے اعزاز میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو 7ویں آسمان میں پہنچے اللہ کا حکم آتا ہے اس کی روح رکھ دیں علیین مقام پر، یعنی اس کا نامہ اعمال علیین مقام پر رکھ دیں، جہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو حکم ہوتا ہے یہ واپس قبر میں لوٹ جائے۔ روح واپس قبر میں لوٹ جاتی ہے، پھر اس سے بھی حساب و کتاب سوال ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ سارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا لا کے بچھا دیا جائے، تو اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ مزے سے قبر میں سو جاتا ہے۔ تو اس کو قبر کا زمانہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لی، ایسے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں قبر نظر نہیں آتی، وہ فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، اور اس قبر کے سانپ بچھو نظر نہیں آتے، لیکن جو ہی موت آئے گی سب کچھ نظر آنے لگے۔ جیسے سمندر کے اندر، دریا کے اندر ایک آدمی نے کنڈی لگائی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کہتی ہے یہ آپ کو گوشت نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کنڈی ہے، جو اس گوشت کو کھائے گی کنڈی اس کے گلے میں لگ جائے گی، اور پیچھے ایک ڈور ہے، ڈور کے پیچھے ایک آدمی ہے،
جو ہی کنڈی اس کے گلے میں لگے گی تو وہ ڈور کو کھینچ لے گا، آپ کو باہر نکال دے گا، باہر نکال کے ایک بڑا چھرا ہے اس سے آپ کی کھال اتار دے گا، پھر آپ کے ٹکڑے کرے گا۔ ایک کڑھائی ہے، اس کے اندر تیل ہے، اور اس تیل میں آپ کو بھونے گا، بھون کے 32 دانتوں کے نیچے چبا چبا کے کھائے گا۔ وہ چھوٹی مچھلیاں کہتی ہیں یہ بڑی مچھلی داؤ لگا رہی ہے، دیکھو نہ کوئی کنڈی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ڈور نظر آ رہی، نہ کوئی شکاری نظر آ رہا، نہ وہ کڑھائی، نہ وہ تیل، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ چاہتی ہے کہ ہم نہ کھائیں، یہ خود کھائے، یہ چاہتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی۔ تو جو ہی کنڈی میں منہ ڈالا، تھوڑا سا گوشت کھایا، آگے پھر کنڈی لگ گئی، پھر سارا شیشہ ہو گیا، سارا معلوم ہو گیا، پھر وہ ڈور بھی نظر آ جائے گی، اور وہ باہر شکاری بھی، وہ کڑھائی بھی، سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ ایسے دنیا میں اب ہیں، اب قبر کے مناظر نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جو یقین کر لے گا اللہ کی باتوں پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تو وہ پھر کامیاب رہے گا، وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ اور جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھول گیا، تو پھر موت کے وقت جب فرشتہ آ کے رگ پہ ہاتھ رکھے گا، پھر اس کو ہوش آئے گا، کیا کرنا تھا، کیا کر کے جا رہا ہوں۔ یہ موت آنے والی ہے، موت برحق ہے، یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے انسان دنیا میں آیا نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ عقل مند انسان ہے، عقل مند سمجھدار۔ اور ناسمجھ کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ ناسمجھ انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے تابع بنا لی، جو خواہش دل میں اٹھتی چلی گئی اس کے پورا کرنے میں لگ گیا۔ خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہے، خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک آدمی، اس نے مکان بنایا، جب چھت تک پہنچ گیا، مالدار تھا، اغنیا میں سے، تو اس نے دیکھا وہ دوسرے آدمی کا جو مکان ہے اس کا نقشہ میرے مکان کے نقشے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ارادہ کیا اس کو گراتا ہوں اور ویسا نقشہ بناتا ہوں۔ اللہ کے شان تبلیغ والے پہنچ گئے، تو تبلیغ میں وقت لگ گیا، پھر کہا مقصود تو سر چھپانا ہے، اسی پہ چھت ڈال دی، اسی پہ چھت ڈال دی۔ تو خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہے، خواہشات کا دائرہ، خواہشات پوری نہیں ہوتی انسان کی، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کہ یہ ایک جوڑا کپڑوں کا تو میں نے پچھلی شادی میں پہنا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اب نیا جوڑا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہے، نیا جوڑا ہونا چاہیے، بہت اچھا جی، جوڑا نیا ہو گیا۔ اچھا یہ جوتی بھی پچھلی دفعہ جب میں شادی ہوئی تھی اس میں دیکھ لی لوگوں نے، اور جوتی بھی نئی ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارے گھر کے جو برتن ہیں یہ بھی پچھلی دفعہ لوگوں نے دیکھے ہیں، اب برتن بھی نئے، اور یہ فرنیچر جو ہے یہ بھی پچھلی دفعہ دیکھا لوگوں نے، یہ بھی نیا ہونا چاہیے۔ اور یہ گھر بھی لوگوں نے دیکھا تھا، گھر بھی، اور یہ گاڑی جو ہے یہ بھی لوگوں نے دیکھی، اس کو ختم کرو نئی گاڑی لو۔ آدمی جب اصل سے ہٹتا ہے پھر اس طرح تنکوں میں پھنس جاتا ہے، تنکوں میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز انسان کا پیٹ، اگر 2 وادیاں انسان کو سونے کی دے دی جائیں تو پھر تیسری کی یہ خواہش کرے گا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن جو موت کو یاد کرے گا اس کی خواہشات کم ہوتی چلی جائیں گی، اس کا سامان کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے یہاں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، جانا تو آگے ہے۔ جیسے مسافر ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے یا انتظار گاہ میں بیٹھتا ہے تو پھر آگے جانا ہوتا ہے، اس کو، اس کے نظر آگے ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے،
یہ گزرگاہ ہے، جیسے مسافر چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل پڑتا ہے، یہ ہے۔ تو اس زندگی میں انسان اپنی ضروریات کے پیچھے ایسا لگ گیا کہ آخرت کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا۔ اس کی ضروریات کیا ہیں؟ کھانا پینا ہے، لباس ہے، سواری ہے، بیوی ہے، اور مکان ہے، یہ اس کی ضروریات ہیں۔ ضروریات میں ایسا لگا کہ اسی کو ہی اصل سمجھ بیٹھا، اسی کو اصل سمجھ بیٹھا۔ ایک آدمی کو خوبصورت مکان مل گیا، بڑھیا کپڑے اس کو مل گئے، بڑھیا کھانا حاصل ہو گیا، بڑھیا سواری لے لی، پسند کی جگہ نکاح ہو گیا، تو یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ جب تک یہ کلمے والی زندگی نہیں گزارے گا تو یہ ناکام شخص ہے، یہ ناکام ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایسے سیدھے سادھے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کھانا کبھی مل جاتا ہے، کبھی فاقہ آ جاتا ہے، اور کوئی سواری نہیں ہے، پاؤں اس کی سواری ہے، اور من پسند جگہ اس کا نکاح نہیں ہوا، لیکن ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ آدمی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں نے بہت سو کو پھنسایا ہے، بہت سو کو پھنسایا، بہت سو کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اس کی رنگینیوں میں پھنس کے آخر سے جو غافل ہو گیا تو وہ نقصان میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا۔ تو زندگی میں اچھا، جس رزق کے پیچھے انسان دن رات مارا پھر رہا ہے اور حال سے بے حال ہے، زمین والا جو ہے رات کو آدھی رات، سردی کا موسم ہے اور جو ہے پانی جمع ہوا ہے سردی کی وجہ سے، کندھے پہ کسی رکھ کے پانی پھرا رہا ہے، یا گرمی کے موسم میں مزدور کارخانے کا پسینے میں شرابور ہے اور مشینوں پہ کھڑا ہو کے کام کر رہا۔ کس وجہ سے کر رہا؟ کہ اس سے مجھے جو تنخواہ ملے گی اس سے میرا کام بنے گا، یہ زمین سے جو پیداوار ہوگی اس سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی، میرے بچوں کی دال روٹی اس سے ہو جائے گی۔ اور ایسا لگا ہے اس میں نہ اللہ کے حقوق کی خبر ہے اس کو، نہ اللہ کے رسول کے حقوق کی خبر ہے، نہ دین کے حقوق کی خبر ہے، نہ اپنی ذات کا حق پہچانتا ہے، بس لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کا رزق مقدر کا ہے وہ اس کو میں پہنچاؤں گا۔ بس تیرے ذمہ ایک کام ہے، تو میری عبادت کر، عبادت کر، اور ضرورت کے درجے میں اور اسباب کے درجے میں ٹھیک ہے کوئی سبب بھی اختیار کر لے، سبب بھی اختیار کر، سبب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن آدمی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے ایک چیز کے اور سارے حقوق کو ایک طرف کر کے بس ایک ہی حق اس کو یاد ہے کہ میری ضروریات کیسے پوری ہو جائے اور میرے بیوی بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہو جائے، اس میں لگ جائے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے۔ جب اللہ فرمایا رزق ہم آپ کو دیں گے تو پھر آدمی اللہ کو بھول کے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے رزق کے پیچھے لگا ہے تو یہ غلطی پر ہے۔ بہترین انجام پرہیزگاری ہی کا ہے۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ یہ سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ٹھیک ہے اپنا کمائی کا نقشہ بھی قائم کر لے، تو اس پہ جو ہے اس پہ امت کو لانا ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانے،
مقصد کو پہچانے۔ اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے، یا تو ضرورت کے بقدر آدمی ضرورت پوری ہو گئی اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنے، تو یہ ہے۔ تو موت اور زندگی کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ جانچ لیں کون اچھے عمل والا ہے، کون اچھے عمل والا ہے۔ تو اب اچھا عمل کون سا شمار ہوگا؟ اچھا عمل وہ شمار ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق، اس کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور نبیوں کے طریقوں کے مطابق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے تھے تو جب بچہ بڑا ہوتا ان کو وہ سارا دین سکھاتے تھے۔ ایسے مختلف دوروں میں مختلف نبی آئے، اپنی امتوں کو دین سکھایا، کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی کسی قبیلے کا نبی، ہر ایک کو اللہ کے احکامات پہنچائے۔ تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اس وقت میں عربوں کا حال کیا تھا؟ عبادت کی جگہ بیت اللہ، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پجاری، یہ حال تھا۔ اور گرا پڑا خون چاٹ جاتے تھے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول چلتا تھا۔ اور عورت کا مقام تو معاشرے میں بہت ہی گرا ہوا تھا۔ اگر کسی عورت کا خامد مر جاتا اس کو اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیتے، تو اور وہیں روٹی اس کو پھینک دیتے، 1 سال تک اس کی یہ عدت ہوتی تھی۔ مر گئی بچ گئی۔ اور اس سے پہلے عورت کو تو یہ درجہ دیا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور اپنے حق کا مالک اس کو نہیں جانتے تھے، یہ کس چیز کے مالک نہیں ہے، اور اس کی جو ملک کی چیزیں تھیں، خامد جو ہے اس میں تصرف کرتا تھا اس کی مرضی کے بغیر۔ یہ تو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو عورت کا حق اللہ کے نبی نے دلوایا، اور اس کو ایک مقام ملا معاشرے میں دین کی وجہ سے۔ تو مردوں کا یہ حق ہے، عورتوں کا یہ حق ہے، حقوق بتلائے، اور پڑوسی کا یہ حق ہے، رشتہ دار کا یہ حق ہے، یہ سارے حقوق۔ زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں نے بتلایا ہے۔ اگر انسان نبیوں کے طریقے پہ زندگی نہیں گزارے گا، اس کی زندگی میں اور حیوانات کی زندگی میں پھر فرق نہیں ہوگا، کیونکہ کھانا پینا تو حیوانات بھی کرتے ہیں، باقی انسان بھی کرتا ہے، مکان انسان بھی بناتا ہے، کچھ جانور غاروں میں رہتے ہیں، کچھ گھونسلہ بنا کے رہتے ہیں، کچھ درختوں کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر رہتے ہیں، وہ بھی اپنے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اور سردی گرمی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو انسان کا امتیاز اس بات میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلتا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلتا ہے، حلال حرام کو پہچانتا ہے۔ تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو جینا سکھایا ہے، زندگی گزارنا سکھایا ہے۔ آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت معاشرے اور ماحول کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی نے دعوت دینا شروع کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پھر جو لوگ مانتے چلے گئے، ان کی زندگی بدلتی چلی گئی، ان کی زندگی میں تبدیلی آتی چلی گئی، ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ تو پھر اسی ماحول اور معاشرے میں جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ پاک نے ان کو پوری امت کا امام بنا دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبر بنا دیا اللہ نے۔ اور آپ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے، اور وہ ظلم زیادتی کا جو بازار گرم تھا وہ ختم ہو گیا، تو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے والے بن گئے، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے والے بن گئے۔
تو اللہ کے نبی، اچھا یہ ان میں بہتری کیسے آئی ہے؟ اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی ہے، اللہ کی الوہیت کو سمجھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارو، اس کی دعوت چلی۔ محمد رسول اللہ، اپنے رسول ہونے کو سمجھایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ اس کے لیے دعوت دینے میں اللہ کے نبی نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، صحابہ کو جو آپ کی بات مانتے چلے گئے ان کو داعی بنایا۔ تو مکی زندگی میں تقریباً کئی سال اسی دعوت میں لگے ہیں۔ تو جب دعوت کے ذریعے سے دلوں میں احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی، پھر اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ نماز آپ علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں اللہ نے تحفے کے طور پر یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام جب واپس آئے، معراج سے واپس آئے، لوگوں کو بتایا کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سدرۃ المنتہا، وہاں سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں لے گیا اللہ، پھر واپس آ گیا، ایک ہی رات میں یہ سارا سفر ہو گیا۔ تو مکے کے لوگ، ان کو تعجب ہوا کہ یہاں بیت اللہ سے بیت المقدس 1 مہینے جانے کا راستہ ہے، 1 مہینے واپس آنے کا راستہ ہے، تو یہ کیسے ایک رات میں سارا طے ہو گیا؟ مذاق اڑانے لگے اور آپس میں کہنے لگے آج تو ابو بکر بھی آپ کی بات کا انکار کر دیں گے۔ ابو بکر سے لوگوں نے پوچھا، ابو بکر یہ بتاؤ، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر راتوں رات واپس بھی آیا ہوں، آپ اس بات کو مان لیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہنے والا کون ہے؟ کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے پھر حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ تو وہاں پھر اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ اب جب نماز ملی ہے تو نماز میں کیا ہے؟ ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، پھر سورۃ فاتحہ ہے، اس میں آدھی میں اللہ کی تعریف ہے، آدھی میں پھر آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آدمی قیام میں ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر رکوع میں گیا تو اللہ کے سامنے اور عاجزی کا اظہار کر دیا، پھر سجدے میں گیا تو گویا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، نہایت عاجزی اللہ کے سامنے۔ اللہ کو یہ بندے کی یہ عبادت پسند ہے۔ جب بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب نماز پوری ہو جاتی ہے، بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو اللہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اب پھر اتحیات میں بیٹھا، اتحیات میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری قولی باتیں اور ساری فعلی باتیں اور ساری مالی باتیں اللہ کے لیے۔ بندہ یہ کہہ رہا ہے ساری قولی باتیں۔ قولی عبادت کون سی ہے؟ قرآن کی تلاوت، ذکر، یہ قولی باتیں ہیں۔ اور فعلی عبادت کون سی ہے؟ فعلی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، یہ فعلی باتیں ہیں۔ اور مالی عبادت یہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، مالی باتیں ہیں۔ کس کے لیے ہیں ساری؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ عبادت ہے ہی اللہ کے لیے۔ جب ہم نیت مانتے ہیں نماز کی تو کیا کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، اللہ اکبر۔ تو ساری باتیں اللہ کے لیے، قولی باتیں، فعلی باتیں اور مالی باتیں اللہ کے لیے۔